کہ امریکہ جو ہے وہ کنفیوز ہو سکتا ہے اتنی آسانی سے. پاکستان کی ڈپلومیٹک ایفرٹس جو ہیں وہ رنگ لائی ہیں اور ان کے رنگ لانے کی وجہ سے ایران جو ہے وہ 2 قدم پیچھے ہو گیا ہے اور یو ایس اے جو ہے وہ آلریڈی پیچھے جانے کی کوششیں کرتا رہا ہے. جس طرح سے ٹرمپ کے بیانات آ رہے تھے کہ ایران جو ہے وہ جنت میں جائے گا، جہنم میں جائے گا، ایسے لگ رہا تھا جیسے ٹرمپ امریکہ کا مولوی بن چکا ہے کہ جنت جہنم پہ آ گیا تھا. وہ اس طرح کے کچھ کنفیوز بیانات وہ دے رہا تھا جس سے پتہ چل رہا تھا کہ شاید وہ کنفیوژن کا شکار ہے. لیکن یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے کہ امریکہ جو ہے وہ کنفیوز ہو سکتا ہے اتنی آسانی سے. وہ سیز فائر جنگ بندی چاہ رہے تھے اور اس جنگ بندی کے چاہنے کے پیچھے جو ہے بہت بڑی اسٹریٹجی ہوتی ہے، لاہ عمل ہوتا ہے کہ ایران کو ہم نے تقریباً 50% سے زیادہ ڈیمیج کر دیا ہے. وہاں پہ جو کیجویلٹیز ہوئی ہیں ان کا حساب لگائیں اور یہود و نصارہ یعنی کفر کی دنیا جس کو آپ کہتے ہیں اس کا حساب لگائیں. آپ کو اندازہ ہوگا کہ جنگ کون جیتا ہے. لیکن ہم تو چوتھے محلے میں بیٹھ کر اپنی زندگی سے مایوس ایران کو دھکیلنے کی خواہش ظاہر کرتے رہے ہیں. جس طرح سے ہماری ہمیشہ سے خواہش ہوتی ہے کہ پاکستان کے اور مسلمان وزیر ہماری زندگیوں میں حقوق ہمیں نہیں دے رہے، ہماری زندگیوں پر ظلم کر رہے ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان، ایران اور آس پاس کے جتنے ممالک ہیں وہ سب کے سب عذاب میں مبتلا ہوں، بالخصوص جنگ لگے اور جنگ میں سب کچھ تہس نہس ہو جائے. تو یہ سوچ تب بیدار ہوتی ہے اور اس قوم میں بیدار ہوتی ہے جس کو معاشرے کے بنیادی حقوق سے محروم کر کے ان کو ظلم کے اندھیرے میں دھکیل دیا جاتا ہے. کیسے معاشرے میں دھکیل دیا جاتا ہے جہاں پر انصاف نہیں ہوتا. تو بالکل مینٹیلٹی اسی طریقے سے سکیل اپ کی گئی ہے. اب دوسری جانب ٹرمپ نے جب یہ بیان دیے، ایران نے بیان دیے کہ ہم نہیں جنگ روکیں گے، امریکہ کا ٹرمپ، امریکی صدر، وہ اس طرح کی باتیں کرنے پر آ گیا تھا. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ دے وانٹڈ سیز فائر. پاکستان کی ڈپلومیٹک ایفرٹس تھیں جس میں جنرل عاصم منیر اور پاکستان کے کچھ سویلین وزراء جس میں شہباز شریف اور اسحاق ڈار اور دیگر عملہ شامل تھا، محسن نقوی، اور وہ شامل تھے ان ڈپلومیٹک ٹاکس کے اندر. یہ سویلین وزیر تھے. یاد رکھیں کہ پاکستانی قوم کے جو وزیر ہیں وہ پاکستانی قوم کی طرح انٹیلیجنٹ ہیں. انٹیلیجنٹ اور کلیور ہونا وزڈم نہیں ہوتی. انٹیلیجنٹ اور کلیور ضرور ہے لیکن پاکستان کے حق میں نہیں ہے. اس لیے ان کو لیڈ کرتی ہے پاکستان آرمی. پاکستان آرمی از این انٹیلیجنٹ اینڈ وائز انسٹیٹیوٹ جو ایک آنیسٹ بھی ہے، انٹیگریٹی بھی رکھتا ہے اور اپنے ادارے کے ساتھ مخلص ہے اور اپنے ادارے کے لیے وہ اسٹریٹ فارورڈ پالیسیز رکھتا ہے. سول وزیر اس لیے یہ خوبیوں سے محروم ہوتے ہیں کہ ان کے اندر یہ خوبیاں نہیں پائی جاتی کہ وہ اپنے ملک کے لیے اسٹریٹ فارورڈ ہوں. ابھی آج ہی ایران نے جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہرمز یعنی آبنائے ہرمز کو کھولنے کا اعلان بھی کر دیا ہے، جس پر ٹرمپ نے شکریہ ادا کیا ایران کا. امریکہ کے صدر ٹرمپ نے یہ بیان دیا تھا جو لبنان کے حزب اللہ کی تحریک کے لوگ ہیں، مطلب جہادی گروپ کے لوگ ہیں، ان کا بہت شکریہ کہ وہ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ وہ پیس کی طرف آ رہے ہیں. اب مجھے حیرانی کی بات ہے کہ آج سے 30 40 سال پہلے کریٹ کی گئی جہادی جماعتیں امریکہ کی ہی ایجاد تھی، امریکہ نے ہی کریٹ کی تھیں اور پھر ایک جماعت کریٹ کی، بہت ساری جماعتیں نکلیں. ان میں سے ایک جماعت تھی حزب اللہ، حماس. حزب اللہ کریٹ ہوئی 1980 میں، حماس کریٹ کی گئی 7 سال بعد 1987 میں. پھر ان کے اپنے اندر کئی شاخیں بنتی گئی، پھر ایک داعش اور TTP، پھر اس میں سے کئی لوگ نکل آئے. بنائی امریکہ نے تھی. لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کی سائیکی کو یو ایس اے سمجھتا ہے کہ یہ کس سائیکی کے لوگ ہیں اور ان کو اٹھا کر ان سے کام کیا لینا ہے وہ یہ بھی جانتا ہے. یہ لوگ آگے فرنٹ پر ہوتے ہیں، بارڈر پر ہوتے ہیں، لیکن مزاحمت کرنے کے دوران جو نقصان پہنچتا ہے وہ عام سویلین کو پہنچتا ہے. تو بہرحال ٹرمپ نے حزب اللہ کا شکریہ ادا کیا ہے اور ان کو اپریشیٹ کیا ہے. لبنان نے سیز فائر کا اعلان کر دیا. لبنان کی حکومت نے حزب اللہ کے اینٹی جا کر ان کو روکنے کی کوشش کی ہے. حزب اللہ جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر اس تحریک میں حصہ لیتی ہے کہ ہم نے یہود و نصارہ کو مارنا ہے. بڑا ایزی ٹارگٹ ہوتا ہے کہ آپ اپنے مذہب کو سنک کر کے آپ یہ کہہ دیں کہ ہم نے اسرائیل یا یہود و نصارہ کو ختم کرنا ہے، لیکن نقصان جو ہوتا ہے وہ الٹیمیٹلی سویلینز کو ہوتا ہے، بیچارے بچوں کو ہوتا ہے. یہ میں آپ کو ایک تصویر دکھا رہا ہوں. یہ بچی چھوٹی سی ایک گاڑی کے آگے کھڑی ہے. کن حالات میں یہ لوگ رہ رہے ہوں گے کبھی آپ سوچیں. تو یہ اٹھاتے بھی ہیں، اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور مارتے بھی ہیں. بالکل وہ تصویر لے آئیں ذہن میں جس طرح پاکستان میں عاشقان رسول کو 2013 میں اٹھایا گیا، ان کو پمپ کیا گیا عشق رسول کے نام پہ، اور 2025 میں مریدکے میں ان کو ظلم کر کے ان کو سپریس کر دیا گیا. امریکہ نے آبنائے ہرمز کا وہ راستہ بند کیا ہوا تھا جہاں پر ایران کے اندر جانے والے اور ایران سے آنے والے جہازوں کا داخلہ ممنوع تھا.
باقی سب جہاز آ جا سکتے تھے۔ 10+ وار شپس جو تھے وہ یو ایس اے نے یہاں پہ ڈپلوائے کیے ہوئے تھے۔ سرویلنس کی جا رہی تھی ان جہازوں کی کہ ایران کی اسٹریٹ آف ہرمز سے کوئی بھی جہاز نکلنے نہ پائے۔ اس سے کیا ہوگا کہ اس سے ایران کی جو ایکسپورٹس تھیں اور آئل ریونیو وہ متاثر ہو رہے تھے۔ دوسری جانب ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز کا وہ حصہ بند کیا ہوا تھا جہاں پر یو ایس اے اور اس کے الائز کے جہاز کو آنے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ دونوں نے اسٹریٹ آف ہرمز کو کھولنے پر اتفاق کر لیا۔ یہ سارے معاملات تو چل رہے ہیں، لیکن دیکھیں گے ہم اس تناظر میں کہ جنگ جیتا کون ہے۔ ہم تو بڑے خوش ہو رہے ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ہم عذاب میں ہیں، ہمارے وزیروں نے ہمیں عذاب میں رکھا ہوا ہے، اسی طرح وہ ملک جو جنگ کی لپیٹ میں ہیں ان کو ہم فیس بک پہ اور سوشل میڈیا پہ ان کو پمپ کر رہے ہوتے ہیں اپنے کمنٹ سے، جاری رکھو، زندہ باد، شیر کے بچے ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ ہو کیا رہا ہے، اب ہوا کیا ہے، جنگ جیتا کون ہے اور جنگ ہارا کون ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کا ایک فیکٹر جو ہے وہ یہ ہے کہ انسانی جانوں کا نقصان کس ملک کا زیادہ ہوا ہے یا کس قوم کا زیادہ ہوا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، تقریباً 12 اسلامی ملک اس جنگ میں حصے دار تھے۔ مطلب یا تو ان پر اٹیک ہوئے ان اسلامی مسلم ممالک پر، یا انہوں نے اٹیک کیے۔ دوسری جانب اس کے مقابلے میں، ان تمام کے مقابلے میں 2 ملک، یہود و نصارہ یا کفار کے 2 ملک جو تھے وہ اس جنگ میں پارٹیسپینٹ تھے، ایک اسرائیل اور ایک یو ایس اے۔ اب سنتے جائیے، 12 مسلم ممالک جس میں ایران بھی شامل ہے، دونوں کی کل ملا کر تقریباً 4,500 اموات ہوئی ہیں، مطلب 4,500 لوگ مرے ہیں۔ ان لوگوں کو دیکھا جائے جو زخمی ہوئے ہیں تقریباً 33,500 لوگ بنتے ہیں۔ اور دوسری جانب یہود و نصارہ کفار کے جو نقصانات ہوئے ہیں ان کی اموات میں صرف اور صرف 39 اموات ہوئی ہیں ان 4,500 کے مقابلے میں، اور ان کے ہاں جو انجریز ہوئی ہیں یعنی وہ لوگ جو زخمی ہوئے ہیں 33,000 کے مقابلے میں صرف اور صرف 7,500 ہیں۔ تو آپ عقل کریں اور مجھے بتائیں اس سوال کا جواب کہ جنگ کون جیتا ہے اور کون ہارا ہے، کس کا زیادہ نقصان ہوا ہے، کس کا جانی نقصان زیادہ ہوا ہے۔ ابھی ہم ڈسپلیسمنٹس کی بات نہیں کر رہے، تھوڑا سا بریک ڈاؤن میں چلے جائیں تو میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ کس ملک پر کس نے حملہ کیا اور کس ملک میں اموات مطلب جانی نقصان زیادہ ہوا ہے۔ یہ جو ریڈ کلر کے ڈاٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ایران نے اٹیک کیا ہے، اور جو آپ کو بلو کلر کے سائنز نظر آ رہے ہیں یہ یو ایس اے کی جانب سے اٹیک تھا۔ تو لبنان ایک اسلامی ملک ہے، اس پر بھی اسرائیل نے یا امریکہ نے اٹیک کیے ہیں، اور وہاں پر تقریباً 2100 لوگ مارے گئے ہیں اور 7,000 لوگ اب تک زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ آپ کو 15 اپریل تک کی میں آپ کو اپڈیٹ بتا رہا ہوں۔ اور دوسری جانب عراق پر جو حملہ ہوا ہے، عراق میں چونکہ ایران مخالف لوگ بھی ہیں، یو ایس اے مخالف لوگ بھی ہیں، تو وہاں پر دونوں نے حملہ کیا ہے، ایران نے بھی کیا اور امریکہ اور اسرائیل نے بھی کیا ہے۔ دونوں ممالک نے وہاں اپنے اپنے مخالف گروہوں پر حملے کر کے تقریباً 118 لوگوں کو وہاں مار دیا ہے، اور تقریباً درجنوں کے حساب سے جو ہیں لوگ انجرڈ ہیں۔ اب سیریا کی بات کریں، 4 لوگ مارے گئے ہیں ایران کے حملے میں۔ پھر ایران نے سائپرس پر بھی حملہ کیا، لیکن یہاں پر کوئی انجری یا میرے خیال سے ڈیتھس نہیں ہوئی۔ فلسطین میں جو ہے وہ ایران نے فلسطین میں بھی حملہ کیا ہے، اور یہاں پر تقریباً 4 لوگ مارے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ ایران کے اپنے لوگ جو مارے گئے ہیں یو ایس اے اور اسرائیل کے اٹیکس میں وہ تقریباً 2,000 لوگ ہیں، تقریباً 2100 لوگ بنتے ہیں، اور 26,500 وہاں پر لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ ڈسپلیسمنٹس کی تعداد جو اپنے لوگ گھر بدر ہوئے ہیں وہ تقریباً لاکھوں میں اور ملینز میں بنتے ہیں۔ اسرائیل پر جو اٹیک کیے ہیں وہ ایران نے اٹیک کیے ہیں، 26 لوگ مرے ہیں اور 7,500 جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ صرف اور صرف 26 لوگ مرے ہیں اور صرف 7,500 لوگ مرے ہیں ایران کے 26,500 لوگوں کے زخمی ہونے کے مقابلے میں۔ 7,500 انجرڈ ہوئے ہیں اسرائیل میں۔ ایران نے جارڈن پر بھی حملہ کیا ہے، 29 لوگ مرے ہیں۔ ایران نے کویت پر بھی حملہ کیا ہے جس میں 7 لوگ مرے ہیں۔ اس کے بعد ایران نے یو اے ای پر بھی حملہ کیا ہے جس میں 12 لوگ مرے ہیں، اور اس میں سے 5 یا 6 پاکستانی تھے اور انڈینز تھے، وہاں کا لوکل عربی کوئی نہیں مرا۔ اور اس کے بعد تقریباً 250 کے قریب جو ہیں وہ یو اے ای میں زخمی لوگ ہوئے ہیں ایران کے حملوں سے۔ اس کے بعد سعودی عرب پر بھی ایران نے حملے کیے ہیں جس پر 3 لوگ مارے گئے ہیں اور 29 لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ اسی طرح قطر میں تقریباً ایران کے حملوں سے 20 لوگ انجرڈ ہوئے ہیں۔
ایران نے US اور ملٹری بیسز پر بھی حملہ کیا ہے جو ان عرب ممالک میں موجود تھیں، اور ان میں تقریباً 13 لوگ مارے گئے ہیں اور 200 انجرڈ ہوئے ہیں۔ اور عمان پر جو حملہ ہوا ہے وہ بھی ایران نے کیا ہے، اس میں 3 لوگ مارے گئے ہیں اور 15 لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ اب آپ مجھے ایمانداری سے بتائیے گا کہ یہ 12 ملک جن پر حملے ہوئے ہیں، ایران نے ان پر حملے کیے ہیں، ان کا نقصان ہوا ہے، ان کے لوگ مرے ہیں، ان کے شہری مرے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ہم لوگ پاکستان میں جشن منا رہے ہیں۔ ہم تو خیر بیگانی شادیوں میں ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں اور جشن منانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن جانی اموات، جانی نقصان جو ہوا ہے وہ دیکھیں 12 اسلامی ملکوں میں ہوا ہے، مسلم ملکوں میں نقصان ہوا ہے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں ہم کتنے یونائٹڈ اور کتنے متفق ہیں۔ اور دوسری جانب جو US اور ملٹری بیسز پہ حملہ ہوا ہے وہاں پہ صرف اور صرف 13 لوگ مرے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جنگ کون جیتا؟ کیجویلٹیز کے حساب سے ڈسپلیسمنٹس کتنی ہوئی ہیں وہ بھی آف کورس ایران میں زیادہ ہوئی ہیں۔ کس کا انفراسٹرکچر زیادہ تباہ ہوا ہے وہ بھی آف کورس مسلم ممالک کا ہی ہوا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔